بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جہان زیب ہاشمی اگین. آج میرا مقصد جو بات آپ تک پہنچانے کی ہے وہ قائد ڈیفیکلٹ ٹو امبائب، یعنی کہ بہت مشکل سے اس کے اوپر آپ اتفاق کریں گے اور سوچیں پلیز. میں چاہتا ہوں کہ جو میرا اوپینین اباؤٹ لائف ہے سنسیئرلی وہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں. میرے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس دنیا میں بھیجے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو، ساری دنیا کی انسانوں کو یہ پیغام پہنچایا جائے کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے اور گورننس صرف اللہ کی ہے. اینڈ گورننس میں کیا شامل ہے؟ رزق صرف اللہ دے سکتا ہے اور کوئی کسی میں مجال نہیں کہ رزق پرووائڈ کرے. مدد صرف اللہ کر سکتا مدد صرف اللہ کر سکتا ہے. انسان کے جو بھی معاملات ہیں، جو بھی اس کی 24 گھنٹے، پورے 7 دن ہفتے کے، مہینے کے پورے دن اور سال کی پوری عمر میں ایک ایک لمحہ اللہ ہی کی طرف سے مانیٹرنگ ہو رہی ہے، اور جو وہ چاہتا ہے، سوچتا ہے، کرتا ہے، اس میں ڈائریکٹ انوالومنٹ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے اور کسی انسان کی نہیں ہو سکتی. وہ سورہ واقعہ میں شاید فرماتا ہے کہ اشے نو ون ان مائی گورننس، میں اپنی حکومت میں، حاکمیت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کرتے ہیں. کیا آپ مجھے یہ بتائیے، ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا حسین مدد، یا فاروق مدد، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یا غوث مدد. یہ میں سے پوچھتا ہوں، ان لوگوں کے آنے سے پہلے، ان ہستیوں کے آنے سے پہلے، جب 571 AD میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، ان سے پہلے جو انسان رہتے تھے، اس دنیا میں رہتے تھے، ان کو کیا پرابلمز نہیں آتی تھیں؟ کیا ان کے ایشوز نہیں ہوتے تھے؟ کیا وہ دعا نہیں مانگتے تھے؟ وہ کس سے دعا مانگتے تھے؟ کیا BC 324 BC 325 BC 2001 AD کون لوگ تھے جن سے انسان جو تھے اپنی خواہشات کو کے بارے میں دعا کیا کرتے تھے، اپنی پرابلمز کے بارے میں دعا کرتے تھے؟ ہاں، حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے، اور اسلامی شریعت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے ہو گیا. اور پھر کچھ عرصے کے بعد تفرقہ پڑا، اور جیسے ہم حابیل اور قابیل کے بارے میں، کین اور نیبل کے بارے میں سنتے ہیں، ان میں آپس میں جھگڑا ہوا ہے. تھیزم، اینٹی تھیزم، ایک خدا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، کئی خدا ہیں اور بت ہیں اور کئی خدا ہیں، ان کے بارے میں ہم کرنا ہے. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ ایک تو مسلمانوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ وحدہ لا شریک لہ، اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں. اور شراکت کس میں؟ اگر آپ سمجھیں کہ میں جو ہوں، مجھے اب وسیلہ کی بات کرتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے جی، آپ وسیلے سے مانگتے ہیں، تو یہ مجھے بتائیں کہ جب یونان تھا، جب میسوپوٹیمیا تھا، موہنجو-داڑو کی سویلائزیشن تھی، ہسٹری میں بیفور پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کس کا وسیلہ دیا کرتے تھے؟ کون کس کا وسیلہ دیتے تھے؟ یہودی کس کا وسیلہ دیتے تھے؟ عیسائی کس کا وسیلہ دیتے تھے؟ جو مسلمان حنفی تھے، ابراہیم علیہ السلام جو تھے، اور نوح علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، اور یہ کس کا وسیلہ دیتے تھے؟ ان کی عوام، ان کی جو امتیں تھیں، کس کا وسیلہ دیتے تھے؟ کوئی وسیلہ ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ وسیلہ دیا جائے؟ یا کیا وہ، یا اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی کانسیپٹ تھا کہ ایک صحابی، جلیل القدر صحابی نے پیدا ہونا ہے اور ان سے مدد مانگی جائے گی؟ یا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ لوگ جانتے تھے؟ کوئی نہیں جانتا تھا. nobody knew it. وہ لوگ بعد میں پیدا ہوئے ہیں. اینڈ میں یہ کہہ رہا ہوں، صرف ایک اللہ کی عبادت دی. مسلمان ایک اسی طریقے سے یکجا متحد ہوں گے جب وہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے. قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وحدہ لا شریک لہ، اکیلا اور کوئی شریک نہیں. یہ جو یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یہ سب کچھ
ہمیں بھٹکا دیا گیا ہے اور ہم خود بھٹک گئے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم سوچیں سمجھیں اور اس قانون پہ عمل کریں جس قانون کا نام ہے اسلام. کمپلیٹ سبمیشن ٹو دا ول آف اللہ. مکمل طور پہ اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنا. یہ ہے آج کا پیغام. پلیز لسن ٹو اٹ اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. واٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ دیر از نو being worthy of worship except Allah, and worship includes anything you want out of your life, any problem you want to get it resolved, or anything which you want to have in your life is all you have to call the Allah for sustenance and for its happening. Other than that, you cannot find anything. And anything which you do without the consent and without relating it to Allah, that means that you are doing shirk. You are ascribing partners with him. اللہ کے ساتھ آپ جو ہیں دوسرے ہستیوں کو جوڑ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں وحدہ لا شریک لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کہو کہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. تو پلیز اس بارے میں سوچنے کی کوشش کریں. ایک اللہ کی عبادت کریں, ایک اللہ کی عبادت کریں, ایک اللہ سے مانگیں. اور اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ السلام علیکم وعلیکم السلام, اللہ اللہ ہے. اور اللہ آپ کے دل کی گہرائیوں کو جانتا ہے. جگلر وین, یہ جو آپ کی شہرک سے زیادہ قریب ہے, آپ سوچیں اور سمجھیں اور اس سے رجوع کریں, دل سے